الرحیم۔ اس وقت ہم نیوز اینڈ ویوز کے دفتر میں موجود ہیں اور ہمارے پاس جناب ڈاکٹر عبدالجبار عباسی، جن کی جو عمر ہے وہ 18 سال ہے، جوانوں والی عمر ہے۔ ان کے پاس تجربہ جو ہے وہ 48 سال کا ہے۔ میں اس لیے 18 سال کی بات کرتا ہوں کہ اگر بندہ جوش و خروش کے ساتھ کام کرے، صحیح عزائم کے ساتھ کام کرے، اس کے اندر ایک لگن ہو، اس کے اندر ایک مقصد ہو، تو پھر ہر دم وہ 18 سال کی عمر کی طرح سوچتا ہے اور جوانوں کی طرح عمل کرتا ہے، اور جو باقی اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ اپنے تدبر سے اپنے کام کی راہیں ہموار کرتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالجبار عباسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ڈگری رکھتے ہیں۔ انہوں نے 1983 میں BBM کیا، اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کا انہوں نے MA کیا، MPA کیا۔ تو یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ پولٹری اور لائف اسٹاک کی صنعت میں ان کا جو کاروباری تجربہ ہے وہ 40 سال تک محیط ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں سچویشن چل رہی ہے، آپ کی نظر میں پاکستان میں پولٹری اور لائف اسٹاک کے بزنس میں ترقی کے کیا امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ویٹنری نیوز اور نیوز کو بھی 40 سال تقریباً ہو چلے ہیں، اور اتنے لمبے عرصے تک ایک ادارے کو لے کے چلنا یہ بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس دور میں جبکہ یہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا زیادہ آگے آ گیا ہے۔ آپ نے پرنٹ میڈیا کو ابھی تک برقرار رکھا ہے، اس میں لوگوں کی دلچسپی کو بھی برقرار رکھا ہے، تو یہ بات جو ہے نا یہ انڈسٹری کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے بھی آگاہی کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس میں اب یہ پولٹری اور لائف اسٹاک کے شعبے میں کیا کیا امکانات موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے ہم نے ان شعبوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جو کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی تھی معیشت۔ ہماری جتنا بھی انڈسٹری ہے وہ ساری ایگرو بیسڈ ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے یا تو وہ فوڈ کی انڈسٹری ہے۔ یہ انڈسٹری ایگری بیسڈ ہے، اور اس لیے ہمیں فوری طور پر ایگری بیسڈ چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن 70 سال یا 76 سال اب ہو گئے، اس میں ہم نے اس سلسلے میں کوئی خاص کام نہیں کیا، بلکہ ہم جو ہے وہ غیروں کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتے رہے اور ان سے مانگتے رہے۔ تو ابھی جو سینیریو بن رہا ہے وہ سینیریو یہ بن رہا ہے کہ اب دور جو ہے بہت ترقی جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے، خاص طور پر جو ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ایک تو انفارمیشن کا اتنا تیز فلو ہے کہ اس میں جو ہے جو آگے آدمی کھڑا نہیں ہوتا وہ بہہ جاتا ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے اس فلو کے اندر آپ نے اپنا مقام پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لیٹسٹ نالج ہو ہر چیزوں کے بارے میں۔ اگر آپ کے نالج جو ہے وہ پرانا 40 سال پہلے کا ہے، 30 سال پہلے کا ہے، تو آپ اس معاشرے کے لیے انفٹ ہوتے جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر جو پرانی نسل ہے وہ اپنے پرانے طور طریقوں کو جو ہے نا وہ زیادہ ایڈمائر کرتی ہے اور اسی میں مگر رہنے کو کوشش کرتی ہے، حالانکہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرے، جب وہ نئی نسل کے ساتھ اپنا لائحہ برقرار رکھ سکتی ہے اور اس طرح ترقی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پولٹری انڈسٹری نے جو ترقی کی ہے اس میں جو پولٹری میں لوگ آئے، خاص طور پر ویٹنیرین کا جو تھا ان کا ایک ویژن تھا، اس ویژن کے تحت انہوں نے کام کیا، اور اس ویژن نے آپ کو کامیابی دلائی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا انٹرنیشنل سینیریو سے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے، انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور ان تمام چیزوں کو لے کر آتے رہے اور یہاں پر پولٹری میں لگاتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پولٹری جو ہماری جو ہے وہ ایٹ پار ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور ہم اپنی آبادی کی ضروریات بھی پورا کر رہے ہیں، جبکہ ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہو چکی ہے۔ جہاں تک لائف اسٹاک کا تعلق ہے، یہ اب حالیہ دنوں میں، حالیہ سالوں میں اب گورنمنٹ کو کچھ ہوش آیا ہے کہ یہ بھی ایک انڈسٹری ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حالانکہ میرے حساب سے یہ پولٹری کی نسبت 10 گنا زیادہ بڑی انڈسٹری ہے لائف اسٹاک، اور اس پر اگر بھرپور توجہ دی جائے تو بہت سارے ممالک کو ہم یہاں سے اپنا ایکسپورٹ کے لیے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں اب ویٹنیرین جو ہیں ان کو اسی ویژن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جس ویژن کے ساتھ انہوں نے پولٹری بھی کیا تھا۔ جب وہ اسی ویژن کے ساتھ پولٹری کے ویژن کے ساتھ، جو پولٹری والوں کے ویژن کے ساتھ لائف اسٹاک میں آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ ترقی کی چانسز جو بہت زیادہ ہے، اور ملک کی معیشت بھی اسی پر ڈپینڈ کرے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پولٹری میں کون سا شعبہ ہے جس میں عام لوگ انویسٹمنٹ کریں
اور محنت کے ساتھ کریں, محض انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس میں ان کے کامیابی کے امکانات ہیں. 2 بڑے شعبے کام کر رہے ہیں, ایک لیئر کا ہے, برائلر بزنس کا ہے. تو آپ کون سا مشورہ دیں گے جو نئے انویسٹر آ رہے ہیں کہ وہ اس شعبے میں آئیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہماری مارکیٹ ہے برائلر کی اور لیئر کی, اس میں سب سے بڑی مارکیٹ تو برائلر مارکیٹنگ ہے اور اس کے بعد لیئر مارکیٹنگ ہے. دونوں ہی ہماری یہ ضروریات پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں اور دونوں پہ ہی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہے کہ برائلر مارکیٹنگ میں چونکہ آپ کو رزلٹ جو ہے وہ 5-6 ہفتے میں مل جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس لیے برائلر مارکیٹنگ میں جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اپڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے, ان کو کوئک ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو ویژن کے ساتھ جو چلنا بہت ضروری ہے. لیئر میں انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال تک ایک کام کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے نتائج کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا کمایا اور کیا گنوایا. لیکن برائلر آپ کو فوری طور پر رزلٹ دیتا ہے. تو جو فوری طور پر رزلٹ دیتا ہے اور فوری طور پر اس کے نتائج آتے ہیں, اس کے لیے آپ کو اقدامات بھی فوری کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ڈھیلے پن یا ایسا شخص جو کہ مطلب لیتھارجک ہو یا اپنے کام کرنے میں دلچسپی نہ رکھتا, اس کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے. وہ فرد جو کہ اس میں انویسٹ کر سکتا ہے, انویسٹ کے ساتھ ساتھ وہ اپنی انرجی بھی انویسٹ کر سکتا ہے اپنی ذاتی, وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ پیسے کے طور پر آئے تھے یہاں پر. آپ کو فیصلہ آباد میں معلوم ہے کہ یہ ٹیکسٹائل والے بہت سارے لوگ آئے تھے اور ایک دم بوم آیا تھا پولٹری میں, لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ سب چلے گئے کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ ایک لیکوڈیٹی بزنس ہے تو اس میں پیسہ ہی آتا رہے گا, جبکہ یہ ایک انتہائی رسکی بزنس ہے جس میں آپ کو ہر وقت ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ برائلر پہ بھی چانسز ہیں, لیئر پہ بھی چانسز ہیں, لیکن جو شخص آگے بڑھنے کی تمنا رکھتا ہے وہ برائلر انڈسٹری میں آئے, کیونکہ جس میں تیزی سے گروتھ ہے اس میں معیشت کی گروتھ بھی ہے, اس میں ذاتی گروتھ بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ حکومت کی طرف سے اس کاروبار میں فیسیلیٹیشن کے لیے جو سہولتیں دستیاب ہیں کیا وہ کافی ہیں, اور اسی طرح پولٹری انڈسٹری جو ہے اپنی اطلاعات کو انفارمیشن کے لیے جو پرووائڈ کرتی ہے, کیا اس میں کوئی امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تو پولٹری انڈسٹری میں حکومت کا اقدامات بہت اچھے رہے اور حکومت نے اپنی لیبارٹری بنا کے پورے ملک میں اور اپنے ویٹرنری آفیسر تعینات کر کے اس انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں بہت مدد کی اس دور میں. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایٹ پار نہیں چل سکے ڈیولپمنٹ کے, اور وہ یعنی نئی انڈسٹری کی ضروریات کو سمجھ نہیں سکے, اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکے. تو آہستہ آہستہ وہ ان کا رول جو ہے نا پولٹری انڈسٹری میں ختم ہوتا گیا اور پولٹری انڈسٹری سیلف سسٹین ہو گئی. تو اس لیے گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اب میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہیں کہ گورنمنٹ جو پرائز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا چکن کے ذریعے, وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ اس میں اگر پرافٹ کماتا ہے آدمی تو اس میں نقصان بھی کرتا ہے. یا تو گورنمنٹ ایسی پالیسی بنائے کہ جب نقصان ہو فارمر کو تو وہ سبسڈی دے, اور اگر وہ ایسی پالیسی نہیں بناتی تو پھر اس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیں تاکہ لوگ اپنے حساب سے کام کریں, اور اس میں جو ہے ریٹ کا جو سلسلہ ہے نا وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ سپلائی کے مطابق. یہ گورنمنٹ کے اقدامات جو ہے نا یہ ہوتے ہیں کاسمیٹک قسم کے, جب تھوڑا سا ریٹ بڑھتا ہے تو فوراً اسسٹنٹ کمشنر حرکت میں آ گیا, مجسٹریٹ حرکت میں آ گئے اور انہوں نے اجلاس کر کے شروع کر دیا کہ جی اس کو ریٹ کنٹرول کریں, اتنے پہ بنائیں. ابھی یعنی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو ہماری جو مارکیٹنگ ہے وہ کوئی اتنی اچھی مارکیٹنگ نہیں ہے, خاص طور پر پھٹوں میں جو برائلر گوشت بکتا ہے. لیکن ان کو بھی یعنی انتظامیہ اتنا تنگ کر رہی ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 5,000 پر روزانہ میں جرمانے ہو رہے ہیں کہ جی اس ریٹ پہ کنٹرول ریٹ پہ آپ کیوں نہیں بیچ رہے, جبکہ ہمیں کنٹرول ریٹ پہ مال ملتا نہیں ہے. تو یہ انڈسٹری کی تباہی کے لیے ہے, اس سے انڈسٹری کو بچانا ہوگا, کیونکہ یہ انڈسٹری حکومت کی امداد کے بغیر اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے حکومت نے کچھ نہ کچھ سہولتیں فراہم کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو انڈسٹری اپنے پیروں پہ کھڑی ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے دیں اور اس کو آگے چلے دیں. دوسرا جہاں تک لائف اسٹائل کا تعلق ہے اس میں دیکھیں گے ہمارا ملک اس وقت دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے دودھ پروڈیوس کرنے میں, لیکن کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کو خالص دودھ میسر ہو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ جس سے یہ بزنس بھی آگے بڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو صحت مند جو ہے دودھ کی فراہمی ممکن ہو سکے. اسی طرح دودھ کے علاوہ چیز ہے, بٹر ہے, دوسری اس کی بائی پروڈکٹس ہیں, اس کی مارکیٹنگ بھی جو ہے وہ ابھی پراپر نہیں ہے. یہ ایسا فیلڈ ہے جس میں بہت ساری ایکسپلور آپ کریں گے چیزیں, تو چیزیں بڑھتی جائیں گی اور آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے. ابھی تھوڑا سا یہ ہمارا فرق آیا ہے کہ ہم روایتی جو فیڈنگ کر رہے تھے اس سے ہم تھوڑا سا تبدیل ہوئے ہیں, اور اب ہم جو ہے وہ مختلف فیڈس کے فارمولے اور مختلف انڈے اور مختلف ان پہ آئے ہیں, اس سے یہ پروڈکشن بڑھی ہے. تو اس کو ذرا مزید آگے بڑھانے سے, اور جو ہمارے فارمرز ہیں
खास तौर पर जो छोटा फार्मर है वो इलिटरेट है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जिस तरह पोल्ट्री में आपने सेमिनार कर करके अपने फार्मर्स को ट्रेन किया था पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में, इसी तरीके से लाइफ स्टॉक में भी आपको इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास साहब। आज की हमारी गुफ्तगू में जो डॉक्टर साहब ने तजिया पेश किया, उसका जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने बताया कि हुकूमत इसमें रेट कैपिंग ना करे, इसको आज़ादाना चलने दें, और यही सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो दरपेश है, जो प्रोड्यूसर को है, जो फार्मर है उनको है। तो हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि वो डॉक्टर साहब की इस बात पे अच्छी तरह कान धरे, तवज्जो दे, वरना जो काम चल रहा है ये भी बंद होगा, हुकूमत को ना कोई टैक्स मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी और काम और ख़राब होगा। तो इसलिए पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक पे ये जो कीमतों का मसनूई किस्म का चेक रख रहे हैं, इसको ख़त्म करें और इसको आज़ादाना चलने दें। रेगुलेटेड ज़रूर करे, लेकिन इसमें बेजा मुदाखलत ना करे। बहुत शुक्रिया।